السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاری ومسلم فی کتابہما. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، سنتوں پر عمل کرنے والا بنایا. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے، کفر سے، بدعت و خرافات سے بچا کر رکھا ہے. سلف کی ایک دعا ہے، تمام سامعین سے اور ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیں. اللہم احیینا علی التوحید والسنہ. اے اللہ تو ہمیں توحید و سنت پر زندہ رکھ اور توحید و سنت پر ہمارا خاتمہ ہو. بڑی عظیم دعا ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے موضوع ایسا ہے، ماہ شعبان سنت اور بدعت کے تناظر میں. ہم سب سے پہلے ماہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ بتائیں گے. اس کے بعد ماہ شعبان میں امت کا ایک بڑا طبقہ بدعت و خرافات کا شکار ہو جاتا ہے، کیا کیا کرتے ہیں، کیوں وہ پیدا ہوتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. یہاں درس میں آنے سے پہلے مدینے کے میرے استاد ہیں جو ماشاءاللہ اس وقت مطلب ان کو مدینے کے سب سے بڑے فقیہ کہا جاتا ہے. ایک ہے مسجد قباء، جانتے ہیں اس میں مسجد قباء میں کل ماشاءاللہ انہوں نے خطبہ دیا ہے. تو اس خطبے میں ماشاءاللہ میں نے کئی اچھی چیزیں سنی، وہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب بھی رمضان چلے جاتا ہے تو بولتے ہیں ایک سال بعد آتا رمضان، ایسا بولتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر تمام ہوتی ہے. ابھی لگ رہا کہ پرسوں رمضان گیا، عید آئی، اب دیکھیے امت رمضان کا استقبال کرنے جا رہی ہے. ہم اپنی زندگی سے ایک دن ایک سال مکمل طور پر دور ہوئے اور قبر کے قریب ہوئے. گزشتہ رمضان میں ہمارے سے کیا کوتاہیاں ہوئی اور اس سال ہم کیا کرنے والے ہیں، آنے سے پہلے ہم سب کو جو ہے مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے. اور ایک بات بھی یاد رکھیں آپ، ماہ رمضان میں نیکیوں کی توفیق اگر ملنا ہے تو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے بندے کو توبہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے محرم سے لے کر آپ نے شعبان تک اللہ کی نافرمانی کی، وہ نافرمانی کا نتیجہ ایسے بھی ہو سکتا ہے ماہ رمضان میں نیکیوں کی توفیق چھن جائے، اور ماہ رمضان آئے اور بندہ نیکیوں کی توفیق نہ سب چھن جائے، اس سے بڑا کوئی باقی معاشرے میں نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم سب کو مکمل طور پر توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور جب نفل پڑھتے ہیں آپ سجدے میں گئے تو اللہ سے بولو اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک پہنچا دے. اس طریقے سے ہمارے اسلاف رمضان کو پہنچنے کے لیے 6 مہینے سے دعا کرتے تھے، اور رمضان ختم ہو گیا تو 6 مہینے تک اس کی دعا کی قبولیت کے لیے ماشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے تھے. اب دیکھتے ہیں وقت کا تیزی سے گزرنا یہ بھی قیامت کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. معزز حاضرین اور معزز خواتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے جب بھی کوئی خاص موقع آتا، اطاعت کا موسم آتا، تو اللہ کے نبی جن دنوں سے گزر رہے ہیں ان گزرنے والے دنوں سے امت کو آگاہ کرتے تھے. چنانچہ شعبان کا موقع بھی ویسا ہی ہے. ماہ شعبان جب بھی ہمارے درمیان میں آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں. شعبان کیسا، جیسے ہمارا عام وقت گزرتا ویسے گزار دیتے، لائٹ لے لیتے اسے اگر معمولی زبان میں اگر بولے. بعض لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ سنت پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے وہ کرنا چاہیے. 2 طبقات ہوئے، تیسرا طبقہ ہے ان کو سنت سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. ایسے جاہل رہتے ہیں، بس ان کے آبا و اجداد کیا کرے اس کو کر کے جو ہے شعبان گزارتے تھے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شمار فرمائے جو کب بھی اطاعت کا موسم آتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ نے کیا کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور ہمارے پاس بڑی عجیب بات ہے، ہماری عوام بھی کون سے مہینے کیا فضیلت ہے وہ بھی نہیں جانتے. جاننا چاہیے شعبان کا مہینہ کون سا. اللہ کے نبی دیکھو اسامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے، آپ نے شعبان کو 2 مہینوں کے درمیان میں قرار دیا. آپ نے کہا یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے مہینہ. بات بڑی افسوس کی ہے، ہمارے بچے اور ہمارے بڑے جنوری سے لے کر دسمبر تک کا مہینوں کا نام جانتے ہیں، مگر امت کے نوجوانوں کو محرم سے لے کر ذی الحجہ تک مہینوں کے نام بھی معلوم نہیں.
ہماری امت کی جہالت کی یہ حالت ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اسلامی کیلنڈر سے اتنی محبت نہیں ہونا چاہیے، پہلے اسلامی تاریخ بعد میں عیسوی تاریخ، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ شعبان جو آتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ مہینہ ویسا ہے جس میں اکثر لوگ غفلت میں رہتے ہیں۔ کیا مطلب غفلت میں رہنے کا؟ اس کا ایک معنی علماء نے بتایا۔ لوگ کیا سوچتے ہیں رمضان آیا تو روزہ رکھ لیں گے، ایک مہینہ پڑا ہے ابھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غفلت بڑی خطرناک چیز ہے، اور مومن کبھی غفلت میں نہیں رہتا، بلکہ وہ اللہ تو فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دوسری بات، شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا، یہ ہم سب کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ صحابہ کی حرص دیکھو، کون سا مہینہ آیا اللہ کے نبی کیا کرتے اس کا ریزن پوچھتے۔ ایک دن جا کر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ شعبان میں اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ریزن پوچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا، کہا یہ مہینہ ویسا ہے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بتائی، دیکھو شعبان کے مہینے میں اللہ کے پاس بندوں کا عمل پیش کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے پاس پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں۔ گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھتے تھے، بلکہ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، عائشہ بولتی اللہ کے نبی روزہ رکھے تو اتنا کنٹینیو روزہ رکھتے، ہمیں بولتے رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے سکا ہے۔ اللہ کے نبی شعبان میں روزہ چھوڑنا شروع کیا تو ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کیوں روزہ نہیں رکھ رہے؟ اس اعتدال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اب دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ غفلت والا مہینہ، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا عمل اللہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک ہوتا ہے ویکلی رپورٹ، جیسے مدرسے وغیرہ میں پڑھتے ہیں آپ تو رپورٹ لکھتے ہیں، ویسے ہر ہفتے کی ویکلی رپورٹ جمعرات کو اللہ کے پاس پیش کی جاتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے مطلب اس کا قبول ہوتا ہے، مگر ان لوگوں کے دو لوگوں کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طریقے سے یہ جو رمضان شعبان آتا ہے، اس میں اللہ کے نبی نے کہا جب شعبان آدھا گزر جائے تو روزہ مت رکھو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں اللہ کے نبی 15 شعبان کے بعد روزہ کئی کو نہیں رکھنا، مطلب اس کی وجہ یہ ہے اگر کنٹینیو روزہ رکھے تو نفل روزہ رکھ لے تو فرض رمضان کے روزے فرض روزوں پر اثر پڑے گا۔ اسی حکمت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا منع فرمایا، لہٰذا 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کیسے؟ مثلا کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ شاید ہندوستانی حساب سے وہ پیر کے دن شب برات پڑھ رہی ہے، صبح رات کو لوگ سحری کر کے پرسوں میں روزہ رکھیں گے، اور یہ روزہ رکھنے کی جو بات ہے وہ بدعت ہے۔ جیسا کہ یہ آپ کو بات بتاتا ہوں، معاشرے میں بدعت پیدا کرنے والے یہی شیعہ رافضہ ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، بدعت کو پیدا کرنے والے اور امت میں پھیلانے والے یہ رافضی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھو حضرت علی کی طرف نعوذ باللہ ان لوگوں نے منسوب کر کے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صوموا نہارہا وقوموا لیلہا، یہ موضوع حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ثابت ہی نہیں ہے کہ شب برات میں دن میں روزہ رکھو رات میں قیام رکھو، یہ حدیث کو منسوب کیا علی سے۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کی ترویج و اشاعت میں شیعہ رافضیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ کیا کرتے ہیں کوئی بھی چیز آئے فوراً شیئر کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اقوال ذری کے نام سے ہمارے پاس بریکٹ میں لکھ کر رہتا حضرت علی، حالانکہ انہوں بول کر رہتے نہیں، انہوں اپنی طرف سے پیش کر کے لوگ آگے شیئر کرتے رہتے، انسٹاگرام میں آتا، فیس بک میں آتا، واٹس ایپ میں آتا، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اقوال ذری جو ہوتے ہیں علماء سے پوچھو یہ صحیح ہے کیا، علی بولے ہیں کیا، لہٰذا اس کے بعد ہی شیئر کرنا چاہیے۔ لہٰذا 15 شعبان کے بعد روزہ کون رکھ سکتا ہے؟ وہ آدمی جو ایام 20 میں روزہ رکھتا، ہر پیر کو روزہ رکھتا، جمعرات کو روزہ رکھتا، اگر جس کو پرانے سال کے روزوں کی قضا اگر کرنا ہے تو اس کے لیے تو واجب ہے وہ کہ وہ روزہ رکھے۔ جیسے خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، روزہ چھوڑ دیے ہیں، آنے والے جو ہے رمضان آنے والے رمضان سے پہلے مکمل طور پر اس کو جو ہے کیا کرنا چاہیے، پکڑنا چاہیے۔ ابھی شب برات کی بارے میں ایک حدیث صحیح ہے، وہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، اور سلیمان رحیلی نے مسجد قباء کے ممبر سے حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ ان اللہ یطلع لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح، یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات میں
دو ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے سوائے دو لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا کینہ کپٹ رکھنے والا۔ لہٰذا کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شعبان کی جو رات آتی ہے وہ مغفرت کی رات ہے۔ لیکن آپ پوچھیں گے وہ مغفرت کو پانے کے لیے عبادت کرنا ہے کیا؟ نہیں، آپ بستر پر رہیے مگر دو کام کرو، شرک سے بچ کر رہو، دشمنی نہ کرو، اور اپنے دل میں کینہ کپٹ نہ رکھو۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات بتائی، کہا اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے سارے افراد کو معاف کرتا ہے سوائے دو لوگوں کے۔ کون کون وہ؟ اس میں کہا ایک شرک کرنے والا، شرک اکبر کرنے والا، ایسے آدمی کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ دوسرا ہے کینہ کپٹ رکھنے والا۔ ماشاءاللہ اس کی بھی تین قسمیں بیان کی، یہ بہت کم علماء بتاتے ہیں، تین قسمیں بیان کی۔ ایک تو یہ ہے سنت سے دشمنی رکھ کے بدعت پر عمل کرنے والا۔ آج آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں شب برات کی راتوں میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان کو سنت سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ بدعت کے عمیق غار میں ڈوبے ہوئے، عمیق سمندر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نہ سنت معلوم، نہ سنت کی فضیلت معلوم، نہ محبت معلوم، بلکہ وہ بدعت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہے۔ تیسرا وہ ہے جو اپنے مومن بھائی سے بات کرنا چھوڑ دے۔ معاف کیجیے، مجھے افسوس ہے، آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کچھ بڑے لوگ ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ عورتیں ہیں، اگر کسی رشتہ دار سے کسی سے اگر کچھ تلخی ہو گئی، انبن ہو گئی تو بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں ایک ایسے جوڑے کو بھی جانتا ہوں، 25 سال سے وہ شوہر بیوی ایک دوسرے بات نہیں کرتے، حالانکہ شوہر کے بل بھی سفید، بیوی کے بل بھی سفید، لوگ بات نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتی، بیوی کھانا پکا کے رکھ دیتے، کھا کے چلے آتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بات چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ اپنے بھائی کے لیے 3 دن سے زیادہ بات چھوڑے۔ لہٰذا دو کام کرو، شرک سے ہمیشہ بچو، کینہ کپٹ اپنے دل میں رکھنے سے ہمیشہ بچو۔ یہ شعبان کا مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنے دل کو شرک سے پاک رکھو، اپنے دل کو کینہ و کپٹ سے پاک رکھو۔ شب برات میں اگر آپ رات بھر جو ہے نماز پڑھتے رہے یا دن بھر روزہ رکھے، آپ کے دل میں شرک ہے، آپ کے دل میں اگر جو ہے اپنے مومن بھائی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کینہ کپٹ ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ لہٰذا ہمیں سنت سے محبت کرنا چاہیے، بدعت سے مکمل طور پر ہماری نفرت ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، ہم تو ان دنوں میں دیکھتے ہیں لوگ عبادت کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، مگر اسے سنت سے محبت نہیں ہے، بلکہ شرک میں پڑا ہوا ہے، بدعت میں پڑا ہوا ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں سنت کو لازم پکڑنا چاہیے۔ دیکھیے سنت کی ایک اچھی مثال دی حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے، کہتے ہیں السنت سفینۃ نوح من ترکها نجا ومن ترکها ہلک غرق۔ بڑی اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو لکھ کر لگانا چاہیے۔ کہتے ہیں سنت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو کشتی میں داخل ہوا وہ بچ گیا، جو کشتی میں داخل نہیں ہوا ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اگر ہم دنیا اور آخرت میں نجات پانا چاہتے ہیں تو ہمیں سنت کو اپنانا ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں امت نے سنت کے مفہوم کو بھی مکمل طور پر جو ہے محصور کر کے رکھ دیا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں رفع الیدین کرنا سنت ہے، بعض لوگ بولتے ہیں امامہ باندھنا سنت ہے، بعض لوگ بولتے ہیں میٹھا کھانا سنت ہے۔ نہیں ہے، سنت وہ زندگی کا وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا، ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنا امت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے بتائی، یہ جو ہے ماہ شعبان میں کرنے کا یہ کام ہے۔ اچھا، ماہ شعبان سے متعلق کچھ ضعیف حدیث ندی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ کی کتاب کا نام ہے تو وہ ضرور پڑھی ہے، رسوم شب برات۔ یہ جامعہ سلفیہ بنارس کے ایک بہترین معطر عالم دین ہے اسعد اعظمی حفظہ اللہ، ابھی زندہ ہیں، وہ مدنی بھی ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی کتاب لکھی، شب برات سے متعلق بدعات کا انہوں نے جو ترتیب دیا ہے وہ بڑی اچھی نظر آئی۔ آنے سے پہلے میں پڑھا کتاب، وہ اس کتاب کو رکھ کے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ شب برات سے متعلق 2 حدیثیں صحیح ہیں، اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہیں سب یا تو ضعیف ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے بول کر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم جو دیکھتے ہیں ترمذی کی ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک دن میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر گم پایا، جسے شوہر سوتے رہتا ہے، بیوی ہاتھ ڈال کے دیکھتی کہاں شوہر نظر نہیں آ رہے ہیں، تو بولتی ہیں میں اپنی جگہ سے اٹھی اور بقیع کا رخ کیا میں نے، جب بقیع کی طرف جا کر میں واپس آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے راستے میں ملے، کہنے لگے یا عائشہ کہیں کیوں آئی؟ تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے بستر پر آپ کو تلاش کیا، آپ نہیں ملے، وہاں گئے تھے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا دیکھو اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو قبیلے بنو غنم کے یا کلب کے بکریوں کے جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ گناہ ہو تو معاف کر دیتا ہے. یہ حدیث بخاری ترمذی میں ہے. ترمذی کیا ہے؟ امام بخاری کے شاگرد ہیں. استاد کیا کرتا؟ شاگرد کیا کرتا؟ استاد سے پوچھتا. تو بولتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ میں نے اس حدیث کے بارے میں اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے، لہٰذا اس سے ہم سب کو دور رہنا چاہیے. دوسری بات ہے علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے شیعہ نے یہ بتایا کہ شب برات میں کیا ہونا، 14ویں شعبان کی رات میں جو ہے سحری کے لیے اٹھنا، اس کے بعد 15ویں شعبان کا پورا روزہ رکھ کے رات میں قیام کرنا چاہیے. جیسے میں نے بتایا علی کی طرف منسوب کر کے انہوں نے جھوٹ بولایا. اچھا کتنی باتیں کیا کیا ہوتی ہیں شعبان میں، مختصر سن لیجئے. سب سے پہلی بات امت نے تو شب برات کو تہوار جیسا ماحول بنا دیا ہے. اچھا دیکھتے ہیں جو آدمی کبھی نماز نہیں پڑھتا شب برات کو نئے کپڑے پہننے کو عید عید بول کے آتا، حالانکہ ہمارے پاس 2 ہی عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ورنہ تو اس کے علاوہ میلاد النبی شب معراج کیا ابھی نہیں ہے. ہمارے کیلنڈر چھاپنے والوں میں بڑی عجیب بات ہوتی ہے، اس میں دیکھتے ہیں بدعت و خرافات سب بھر دیتے ہیں، شب معراج شب برات، وہ دیکھ دیکھ کے ہمیں کیا ہوتے ہیں برابر ریمائنڈر رکھ لے کے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا تہوار جیسا ماحول بنانا یہ صحیح نہیں ہے. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں لوگ لائٹاں لگاتے ہیں، مسجدوں پہ لائٹس، قبرستانوں پہ لائٹ، درگاہوں پہ لائٹ، کہیں بھی جاؤ چھک 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 ہوتا ہے. دوسری ہے. تیسری اس رات کو بند پٹاخے پھوڑتے ہیں. یہ ہے چیز. میں آپ کو 3 علماء کا نام بتاتا ہوں، اور تینوں جو علماء ہیں حنفی مکتب فکر کے ہیں. ایک ہیں ملا علی قاری رحمہ اللہ، دوسرے ہیں عبدالحی لکھنوی، تیسرے ہیں جس کو میں نے پڑھا مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ. تینوں حنفی مکتب فکر کے علماء، ان تینوں نے کھل کر شب برات کے بارے میں لکھا ہے اس رات جو بھی ہوتا ہے سب بدعت ہے. مگر جانتے ہیں وہ لوگ مطلب کتابوں کو نہیں پڑھتے، اتباع ہوا اور اپنے آبا و اجداد کی تقلید کے پیچھے چل کر جو ہے نعوذ باللہ ساری چیزیں شروع کر لیتے ہیں. اگر آپ یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کتاب اصلاح الرسوم، اس کتاب میں پڑھو. شب برات سے متعلق جتنی بدعت، تمام بدعت کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اس میں تو یہ بتایا، میں آگے بتاؤں گا، پٹاخے پڑھتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں شب برات کی رات میں کیا ہوتا ہے. شب برات میں گھروں کو صفائی ہوتی ہے، گھروں کی صفائی، چنا مارو، اندر ہٹاؤ، پردے بدلاؤ، بیڈ کور بدلاؤ، مطلب اس کے بعد اور کیا کیا ہوتا ہے جانتے ہیں، اور خواتین کرتی ہیں. اور اسی طریقے سے اس رات میں چوتھی بات کرتے ہیں انواع و اقسام کے کھانے. اب دیکھو شب برات جو منائی جائے گی پیر کو، صبح شام کو گوشت ملنا مشکل ہو جائے گا، دودھ بھی نہیں ملتا میٹھا پکانے کے واسطے. حقیقت یہی ہے، دودھ بھی پورا ختم ہو جاتا. اس کے بعد جو ہے مطلب جو ہے میٹھا پکاتے، بانٹو، وہ بریانی پکاؤ. اب صبح رات کو جو ہے گوشت نہیں ملے گا، اس لیے کہ پورا گوشت لے کر چلے گئے وہ لوگ. اور یہ قصاب لوگوں کی بڑی خراب عادت ہوتی ہے، وہ لوگ بھی ایسے موقع پر زیادہ گوشت کاٹتے ہیں. یہ سب ہوتا ہے. اور یہ انواع و اقسام کے کھانے اور حلوہ بنا کے کھاتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں آگے بتاؤں گا میں. اور اسی طریقے سے بولتے ہیں روح آتی. ہم نا اتنا معلوم ہے ختم مطلب دفن کر دیے تو روح لوٹائی جاتی ہے جسم میں، وہاں منکر نکیر آ کے سوال کرتے ہیں. ہم اتنا پڑھے ہیں احادیث میں. اور ہے وہ شہیدوں کی روح وہ پرندوں کی شکل میں رہے گی کہاں جنت میں، اتنا بولے. اب یہ روحوں کے آنے کا عقیدہ پتہ نہیں کہاں سے آیا. یہ آریا، یہ دراوڑ قومی ہندوؤں کا جو مطلب اسے تناسخ ارواح بولتے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کتابوں میں دیکھو روح واپس آنے کا عقیدہ، بلکہ روح واپس آنے کا عقیدہ کیا ہے، روح آتی بھی ملتی بھی. اس دن کیا کرتے ہیں لوگ، کیا عقیدے کی جہالت ہے. دیکھو اچھے کھانے پکا کے گھر میں رکھتے، وہ روح آگے کھا کے جاتی ہے، عقل میں بھی داخل نہیں ہوتی. جی اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، اس کا چلر پنا خود بتاتا ہے یہ بدعت ہے. سنت ایسی نہیں ہوتی، سنت کے اندر تعظیم ہوتی ہے، سنت بڑی ہوتی ہے. یہ بدعت چلر ہوتی ہے، سنت کا مقام اونچا ہوتا ہے، بدعت کا مقام گھٹیا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہزاری نماز، صلاۃ الالفیہ نام سے نمازیں پڑھتے ہیں لوگ. آپ جانتے ہیں میلاد النبی جو بدعت مناتے ہیں اس میں بھی مسجد کے سامنے سے گزرتا جلوس، ایک آدمی بھی نماز نہیں پڑھتا، اذان کا جواب بھی نہیں دیتا، بینڈ باجے پورے بجتے رہتے ہیں. اب ابھی دیکھو یہ ہم دیکھتے ہیں شعبان میں
جس کو کبھی کسی نماز کی توفیق نہیں ہوتی، جمعہ میں بھی خطبہ ختم ہو نبوت آتے وہ لوگ، ایسے لوگوں کو رات میں ایک مرتبہ اللہ کو خوش کر کے وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں ہم اللہ کے قریب ہیں۔ اللہ کے قریب نہیں ہوئے، اللہ سے دور ہوئے آپ۔ اسی طریقے سے من گھڑت روایات بھی نعوذ باللہ علماء نے لکھی ہیں۔ عبد الحی فرنگی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شب برات کے موقع پر یہ مطلب جو ہے وہ تہوار جیسا ماحول بنانا بدعت ہے۔ اور یہ بدعت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ کل دکتور الیاس صاحب جو ہے عمر زلیخا میں خطبہ دیے مسجد میں، وہ خطبہ تھوڑا سنا میں، اور میں عادت ہے جب جہاں سے جو چیز سنتا ہوں انہی کی طرف منسوخ کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ اچھا خطبہ دیا، انہوں نے کیا بتایا اس خطبے میں؟ یہ بتائیں ہمارے بچوں میں اور نئی نسل میں بدعت آتی ہے ماں باپ کی وجہ سے۔ شب برات آئی تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ نئے کپڑے دلا رہے ہیں، اسے نئی بنین دلا رہے ہیں اور اسے نئی ٹوپی دلا رہے ہیں۔ بچپن سے آپ بچوں کو اگر آپ بدعت میں ڈالیں، بڑے ہو کر وہ کیسے سنت کو اپنائیں گے؟ لہٰذا ماں باپ کو اپنے بچوں کے سامنے نمونہ بننا چاہیے۔ ماں باپ کو یہ بچوں کو بتانا چاہیے کہ سنت سے محبت کرو، بدعت سے دور رہو۔ اسی طریقے سے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو بکر توتوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس رات میں لائٹ لگانا، اس میں سب غیروں کی مشابہت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کرسمس ہوتی، فلاں ہوتا ہے، اپنے گھروں کو سنوارتے ہیں، بلکہ بعض علماء تو اس رات کو سنوارنے پر اتنی سخت تنقید کی ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا اس رات کو کچھ بھی نہیں کرتے لوگ، آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے، ہمارے قبرستانوں میں لائٹیں لگائی جاتی ہیں، حالانکہ دیکھنا چاہیے مرنے والے جب قبر میں گئے تو تاریکی کی روشنی کے لیے مر رہے ہیں۔ ہم لوگ ظاہری طور پر قبرستانوں کو روشنی کر دے کے سارا دن وہاں چلتے رہتا ہے، جنریٹر فلاں چلتے رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو بتائے پٹاخے پھوڑنے کا، اچھے کپڑے پہن لے کے پٹاخے پھوڑنا، علماء بتاتے ہیں اس میں کہ جو لوگ شب برات میں اچھے کپڑے پہن لیتے پٹاخے پھوڑتے، اس میں کفار کی مشابہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہو جائے گا۔ اس میں جان کا مال کا نقصان بھی ہے۔ آپ جو پیسے ڈال رہے ہیں بدعت کے لیے، اس کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھے گا۔ آپ وقت نئے کپڑے خریدے، حلوہ پکائے، بریانی پکائے، فلاں کرے، اس کے بارے میں آپ کا جان مال کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس تمام سے بھی جو ہے امت مسلمہ کو دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اس رات میں اچھا کھانا یہ بھی غلط بات ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہم کبھی دعوت رکھ لیے پیر کو، وہ دعوت پیر کو رکھ لے تو کیا ہوا، لوگ کیا سمجھتے ہیں شاہی بارات کے لیے کھانا پکایا۔ جہاں تک ہو سکے تہمت کی جگہوں سے بھی ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بدعات سے، خرافات سے، شرک سے، ہر طرح کے بدعت و خرافات سے مکمل دور رہیں۔ اس رات میں جو حلوہ کھاتے ہیں نا، اس حلوے کے پیچھے کیا فلسفہ بنایا دیکھو، اللہ کے نبی کا دانت ٹوٹ گیا تھا اس لیے حلوہ کھائے۔ اور ایک بات بولتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اللہ کے نبی غم مناتے ہوئے جو ہے وہ حلوہ کھائے۔ بولتے ہیں اسد اعظمی حفظہ اللہ، یہ دونوں بے بنیاد باتیں ہیں۔ کیا نبی کا دانت ٹوٹا ہوا تو ہم لوگ مطلب خوشی ہوتی کیا؟ اس طرح کی بے بنیاد باتیں لوگ کرتے ہیں۔ روحوں کا استقبال کرنے کے لیے گھروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قبروں میں جو ہے مکمل طور پر جو ہے روشن کیا جاتا ہے۔ اور قبر بناتے اس دن وہ قبر بنانے والے کو اچھا پیسہ ملتا، لال مٹی لے کے فل لیپتا انہیں اور خوب پیسہ کماتا۔ ہر ایک آدمی بولتا یہ میرے ابا کی خبر، یہ دادا کی خبر، فلاں کی خبر، پورا قبرستان یہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو ماشاءاللہ مدینے کا قبرستان، یہ قبر بھی آپ کو بختہ نہیں ملتی ماشاءاللہ۔ نبی کے زمانے میں جیسے تھا، محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے پورے جزیرۃ العرب کو ویسے بنایا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ اور آپ نے علی کو بھیجا، علی جاؤ جہاں بھی قبر اونچی ہے برابر کرو۔ آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو یہ قبر پرستی کے فروغ میں اور اس کی ترویج و اشاعت میں شیعہ کا کردار ہے، جیسے بدعت۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے علی کو بھیجا، اگر وہ حدیث دیکھ لے تو یہ شیعہ یہ کام نہیں کرتے۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ راتوں میں نماز پڑھنا کب شروع ہوا، میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں۔ 480 ہجری میں ایک آدمی مسجد اقصی میں نماز پڑھایا، بولا یہ شب برات کی نماز ہے۔ علماء لکھتے ہیں اس کی آواز اچھی تھی، لہٰذا اس نے نعوذ باللہ نماز شروع کر دیا۔ بلکہ افسوس کی بات ہے، ایک دن ہر دن جیسے فون اپڈیٹ ہوتا، نیو ورژن آتا، بدعت بھی اپڈیٹ ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج تک آپ یہ میلاد النبی کی نماز نہیں سنے ہوں گے، لیکن گزشتہ چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں میلاد النبی کی نماز آ رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتباع ہوا، یہ سب ہم یہود و نصارہ کے اس پر چل رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ اس رات میں قبرستانوں کو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے قبرستانوں کی زیارت کی 2 قسمیں ہیں۔ قبرستانوں کی زیارت کی وہ کیفیت جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا،
اس میں جاؤ. کیسے؟ کبھی بھی جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جاتے. جیسے اللہ کے نبی مرنے سے پہلے کبھی بقیع والوں کے پاس گئے, کبھی شہداء احد کے پاس گئے. اللہ کے نبی نے قبروں کی زیارت کا فائدہ بیان کرتے ہوئے کہا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ, اگر تم قبروں کی زیارت کرو تو کیا ہوگا؟ تمہیں آخرت یاد آئے گی. آج تو ہمارے پاس ایسا ہے, نہ قبر کا ڈر نہ عذاب کا ڈر, بلکہ لوگوں نے قبر کا اور قبر میں ہونے والے عذاب کا مذاق اڑایا. میں آپ کو بتاتا ہوں, شارٹس میں جا کر دیکھو, انہیں بولتا السلام علیکم یا اہل القبور, اسے بولتا وعلیکم السلام عبد الغفور. استغفر اللہ, کیا ہے یہ؟ امت قبروں کا مذاق اڑاتی ہے اور اس کے بعد اسے ڈر بھی نہیں ہوتا. اگر وہ رکھ کے چلا گیا, اس کے بعد جب تک وہ چلے گا اس کے لیے وہ پریشانی ہے. اسی لیے غلط قسم کی چیزیں آگے شیئر نہ کرو, یہ آپ کے حسنات اور سیئات کا مسئلہ بنے گا بعد میں. لہٰذا امت میں جو ہے بیداری لانے کی ضرورت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں قبرستانوں کو کون جاتا ہے, کون یاد آتا, بلکہ امت کو تو یہ مطلب موت سے اتنا ڈر ہے. میں نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا مسجد میں داخل ہوئے, جنازہ رکھا ہوا ہے, جنازے کو دیکھ کے ڈر کے اپنے مسجد بدل لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے سچ فرمایا میری امت پر وہ وقت آئے گا قومیں ٹوٹ پڑیں گی. آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا میری امت دنیا سے محبت کر کے موت سے کراہت کرنے لگے گی, اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوں گی. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ عید الفطر کو قبرستان جاتے ہیں, کیا بولے تو ابا امی یاد آ گئے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جمعہ کے دن جاتے ہیں. یاد رکھو قبرستانوں کی زیارت کے لیے خاص دن کرنا بدعت ہے. اگر کوئی اس رات میں جاتا ہے تو وہ مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا, کہاں یاد آتا. بلکہ آج ہم دیکھتے ہیں قبرستانوں میں لوگ جاتے ہیں فون استعمال کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں نہیں, آپ قبرستان میں گئے, آپ کے دل کی وہ کیفیت مطلوب ہے جو حضرت عثمان کی تھی. کیا کرتے تھے؟ داڑھی تر ہو جاتی تھی, بولتے تھے عثمان کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں بولتے جنت و جہنم تو دور کی بات, یہیں سے جہنم اگر قبر میرے لیے بن گئی تو کیا ہوگا. آج کل لوگ دیکھتے قبرستان میں بولتے آپ کہاں ہیں؟ میں قبرستان میں ہوں. نہیں ہونا چاہیے, موبائل میں بات مت کرو. اور یہ بات بھی میں نے دیکھی, ہم قبرستانوں کو جاتے ہیں, جس میت کو دفن کیا جائے اس کی غیبت کرتے ہیں. حال یہ ہے لوگ مسکرا رہے کھڑے ہو کر, کیا آپ کو ڈر نہیں؟ کبھی آپ یہ نہیں سوچتے کل ان کو دفن کیا جائے, مجھے وہاں دفن کیا جائے گا؟ سوچنا چاہیے. اللہ کے نبی کو دیکھو قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ کے نبی اتنا روتے تھے. کبھی کبھی روایتوں میں آتا اللہ کے نبی کی داڑھی تر ہو کے نیچے کا حصہ بھی بھیگ جاتا تھا. اللہ کے نبی اس موقع پر فرماتے لوگوں اس مرحلے کے لیے تیاری کر لو, اس مرحلے کے لیے تیاری کر لو. لہٰذا قبرستانوں کی خاص زیارت کرنا, شرکیہ دعا کرنا, وہاں جا کے بتیاں لگانا, فاتحہ پڑھنا, بدعت کرنا, یہ سب نہیں ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں سے ہم سب کو دور رہنا چاہیے. اور دیکھو اس درس میں جتنی معلومات آپ کو دی گئی ہیں یہ معلومات دوسروں تک پہنچاؤ. ماہ شعبان میں نبی نے کیا فرمایا وہ ہمیں کرنا چاہیے. ماہ شعبان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. درس کے آخری میں سنت بدعت کا فرق کیا تھا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں, بڑا اہم ہے یہ. کیا ہوتا ہے سنت وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اسے بولتے سنت. ہمارے پاس سنت بولے تو لوگ خالی ختنہ سمجھتے ہیں, سنت بولے تو وہ ختنہ نہیں ہے, وہ بھی ابراہیم کی سنت ہے. مگر سنت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنے زندگی کے ہر موڑ پر امت کو جو بھی پیغام بتایا وہ سنت ہے. کیسا؟ دعائیں پڑھنا سنت, اور دوسروں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا سنت, ہر کام سنت ہے. اور اسی طریقے سے بدعت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ اب لوگوں کو بدعت کی تعریف کرو بولو تو کسی بدعتی سے جب ہم جھگڑا کر لیتے ہیں انہیں بولتا بیٹھنا بدعت, آٹو چلانا بدعت. سوچنا یاد رکھو بدعت کا تعلق دینی امور سے ہوتا ہے, دنیاوی امور سے نہیں ہوتا. کار خریدنا اور اے سی لگانا ہے بدعت ہے, اس کا تعلق عادات سے ہے. عبادت سے اگر کوئی نیا کام ثواب کی نیت سے کیا جائے تو یہ بدعت ہوتا ہے. اسی طریقے سے سنت اور بدعت کا دوسرا فرق یہ ہے سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, اور بدعت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے. یہ شب برات کے دن میں روزہ رکھنا, راتوں میں نماز پڑھنا, یہ جتنے لوگ کام کریں گے اللہ کے قریب نہیں ہوں گے, اللہ کے نافرمان ٹھہرائے جائیں گے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ٹھہرائے جائیں گے. تیسرا فرق یہ ہے سنت اور جو ہے بدعت کا, سنت سے عزت ہے, سنت میں نجات ہے. اگر امت بدعت میں آتی ہے تو بدعت انسان کے لیے ذلت ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اگر آپ بتاؤ جو آدمی سنت پر عمل کرتا ہے, حدیث پہ عمل کرتا ہے, اس کا چہرہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھو اللہ کی نبی نے سنت پر عمل کرنے والے کے حق میں دعا فرمائی. آپ نے کہا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وادى كمن سمعها. اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے میری بات سنی, اس کو یاد کیا, دوسروں تک پہنچایا.
اللہ اکبر. امام بخاری، مسلم اور ہمارے حضرات صحابہ کا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی زندگیاں کتنے قابل رشک تھیں. منہ بولتے بولتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے جب بھی نبی کا نام آتا کیا بولنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے. ابن القیم کی ایک بات مجھے اس وقت یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں اگر تم آتی جاتی ہر سانس پہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے. بات بہت صحیح ہے. کہاں پڑھتے ہم لوگ درود؟ ہم تو دیکھتے ہیں لوگ بدعتیوں کو غلط درود پڑھتے ہوئے اس پر رد کرتے کرتے صحیح بدعت سے بھی، صحیح مطلب درود سے بھی ہم دور ہو گئے. نہیں، ہمیشہ پڑھنا چاہیے درود. اور کیا ہے؟ سنت سے عزت ہے، سنت سے نجات ہے. یاد رکھو جو لوگ درود پڑھتے ہیں وہ نبی کے قریب ہوں گے قیامت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت دے گا. اور بدعت کرنے والے، آپ لوگ بدعتی کا چہرہ دیکھو، بدعتی کا چہرہ اچھا نہیں دکھتا. بدعتی کا چہرہ ایسے ہوتا ہے، اس پر ایک مار ہوتی ہے، اس پر ایک تاریکی ہوتی ہے. وہ 1000 روپے کی کریم بھی لگا لے، پاؤڈر بھی لگا لے، مگر بدعت کی جو تاریکیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہوتی ہیں. یہ کتاب کا نام ہوتا ہے، پڑھیے، سنت کی تاریکیاں، بدعت کی، سنت کے اجالے، بدعت کے اندھیرے. یہ کتاب ہے. وہ کتاب کا مطالعہ کیجیے، جسے معلوم ہوگا سنت پر عمل کرنے سے کیسے ہوتا ہے. اور سنت پر عمل کرنے والا دنیا میں بھی اچھا، آخرت میں بھی اچھا، اور جو ہے بہت بہت اچھا. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری. یاد کرو اس دن کو جس دن کچھ لوگ جو ہے، جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے. اس آیت کی تشریح میں ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں ان کے چہرے دنیا میں بھی سفید ہوں گے اور آخرت میں چمک رہے ہوں گے. ماشاءاللہ. وجوہ یومئذ ناظرہ. اور جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، کہاں؟ بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی بندہ دنیا میں سنت کو چھوڑ دیا، بدعت پر چلا، بدعت کی ترویج میں اپنی پوری زندگی لگا دیا، ذرا تصور کرو اگر قبر میں اس سے کہا جائے تم نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو، کیا وہ جواب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. یاد رکھو جو لوگ توحید پر باقی رہتے ہیں، نبی کی سنت پر جان چھڑک دیتے ہیں اور اپنی پوری زندگی نبی کی سنت پر عمل کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے، ایسے لوگوں کو جہنم، مطلب وہ کیا ہے، وہ قبر میں جواب دینا آسان ہوگا. ورنہ بدعتی جو ہوگا وہ تو منافق کی طرح ہاں ہاں لا ادری کہے گا. اسی طریقے سے سنت اور بدعت کی میں اور ایک فرق یہ ہے کہ سنت اسلام کا حصہ ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں ہماری ہدایت کا سب سے پہلا سرچشمہ قرآن مجید، اور ہماری ہدایت کا دوسرا سرچشمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. لہٰذا سنت ہمارے اسلام کا، ہدایت کا دوسرا سرچشمہ ہے. بدعت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کہا وہ چیز جو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، اگر آپ ثواب کی نیت سے ایجاد کرتے ہیں تو بدعت ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت. مسلم کی روایت ایسی آتی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو اللہ کے نبی نے نہیں کرے وہ کام اگر آپ کریں دین میں ثواب کی نیت سے، وہ مردود ہے. اس طرح سے یاد رکھو سنت امت کے لیے عروج اور ترقی کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. نبی کا دور، صحابہ کا دور، جب تک نبی کی سنت پر دنیا عمل کرتی رہی، ماشاءاللہ امت عروج پاتی رہی. اور بدعت کیا ہے؟ امت کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب ہے. آج دیکھو پوری دنیا میں امت مسلمہ کی کیا حالت ہے، ہندوستان میں خود مسلمانوں کی کیا حالت ہے. کیا ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت ہے، وہ تعظیم ہے، وہ سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہے؟ جب تک سنتوں پر عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو آسمان تک لے گئے ترقی میں. لیکن جیسے ہی امت بدعت میں پڑی، نعوذ باللہ بات ہو گئی. ایک مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیں گے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان عمل کرنے جاتا لیکن جا کے بدعت میں پڑ جاتا ہے. انسان کیا سوچتا، شاید میں اچھا کر لوں نا. نہیں، انسان بدعت میں جب پڑے گا اللہ اسے عذاب دے گا. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اور سے سنیے، ایک آدمی داخل ہوا. فجر سے پہلے کتنے رکعت ہیں؟ 2 رکعت پڑھ لیا، بیٹھ گیا. پھر 2 رکعت پڑھنے کھڑا ہوا. اور سعید ابن مسیب کیسے آدمی بولے تو وہ 40 سال تک نماز فجر پہلی صف پڑھے، اتنی بڑی پابند تھے. تو وہ آدمی کو دیکھنے لگے انہیں کیا 4 رکعت پڑھ رہا ہے نماز فجر سے پہلے، اسے بلائیں کیا کرے. تو 2 رکعت پڑھے، چھوڑ دیتے کوئی بات نہیں، مگر 2 رکعت جو ایکسٹرا پڑھا کیوں پڑھے؟ تو انہیں بولے اچھا لگا. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اس آدمی سے کہا اللہ یعذبک علی خلاف السنہ، تمہارا یہ عمل خلاف سنت ہے، اللہ تم کو عذاب دے گا. بات یہ ہے سنت پر عمل کرو، اللہ کے پاس اجر پاؤ گے.
بدت پر عمل کرو گے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ٹھہرو گے. اور یہ بات یاد رکھو سنت پر عمل کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ کہتا ہے اے محمد آپ کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ جو سنت پر چلے گا نبی کی پیروی کرے گا اللہ اسے محبت کرے گا. اور جو انسان بدعت میں پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بدعتی سے کبھی نعوذ باللہ جو ہے مطلب اسے راضی نہیں ہوگا. اور اس طریقے سے یاد رکھو یہ سنت اللہ کی طرف سے آتی ہے نبی کی طرف سے آتی ہے لیکن یہ بدعتیں سارے شیطانی کارستانیاں ہیں. لہذا یہ قول ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ کا. وہ کہتے ہیں انسان کو گناہ میں دیکھ کر شیطان کو خوشی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان کو گناہ میں دیکھ کر شیطان کو خوشی نہیں ہوتی. جب شیطان انسان کو بدعت میں دیکھتا ہے تو بالفل خوشی ہوتی اسے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ سے توبہ کر سکتا ہے بندہ مگر بدعت میں پڑا تو چہرے پر پردہ پڑ جاتا ہے. لہٰذا اسے سنت بدعت کا فرق معلوم نہیں ہوتا. اور سنت جو ہے ہر جگہ ایک ہی ہوتی. آپ دیکھو مکے میں جو اذان ہوتی انڈیا میں وہ ہوتی ہے مگر اب دیکھو بدعتوں میں تمل ناڈو میں ایک بدعت، کرناٹک میں ایک بدعت، آندھرا میں ایک بدعت، ہر جگہ الگ الگ بدعت. تو اس سے کیا معلوم ہوا سنت ایک ہے لیکن بدعت الگ الگ ہوتی ہے. اور سنت علم ہے بدعت جہالت ہے. اور سنت پر عمل کرنے سے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو ماشاءاللہ جوڑ کے رکھتا ہے. آج امت مسلمہ یہ پلیٹ فارم پر آنے کے لیے کتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے مگر آ نہیں پا رہی ہے. ہمارے پاس دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی کانفرنسیں کرتے ہیں، مقالات پیش کرتے ہیں، سب ہوتا مگر یہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ پاتی. کوشش تو بہت ہوتی ہے لیکن ضرورت ہے وہ اتحاد کی بنیادیں ہم جانیں، اللہ کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. لہذا سنت پر عمل کرنے سے ہم سب کو دنیا میں بھی عزت ہے اور علم بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت چیز اٹھائے گا. درس کے آخری میں خواتین سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے سنت کی محبت یاد دلائیں. بچے ہمارے وہ انگریزی اسکولوں میں پڑھتے لیفٹ ہاتھ سے پیتا بچہ، ماں ڈکلے کو رہتی اسے بولنا بیٹے صحیح ہاتھ سے پینا یہ رحمان کو خوش کرنے والا کام ہے، یہ ہاتھ سے پے تو جو ہے شیطان کا کام ہے. ہم چھوڑتے نہیں، ہم بولتے خواتین بولتے بچہ چھوٹا ہے بڑا ہو کرتا نہیں. یاد رکھو بچپن ہی سے اپنے بچوں کو بدعتوں سے دور رکھو، سنت پر عمل کراؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت پہ مکمل طور پر عمل کراؤ. میں خواتین سے بولوں گا مردوں کو کپڑے بچوں کو کپڑے پہناؤ، مرد بچہ ہے تو ٹخنے کے اوپر پہناؤ، عورتوں کو بچیوں کو کپڑے پہناؤ تو اوپر سے نیچے تک لمبے کپڑے پہناؤ، یہ سب سنت ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ جہاں کہیں بدعت